بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے کردار سے محبت الہی کا ثبوت دیں۔ اسلامی عقیدہ توحید کی روشنی میں بندے کی اللہ سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس کی وحدانیت پر صدق کے دل سے ایمان لایا جائے۔ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے گا، لہٰذا اللہ سے تعلق کی بنیاد محبت ہی ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس سے ڈرنے کی بنیاد بھی محبت ہی ہے، کیونکہ اللہ سے ڈر اور خوف ایسا نہیں جیسے لوگ طاقتور اور ظالموں کے ظلم اور زیادتی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ نہ کسی پر ظلم کرتا ہے اور نہ کسی سے بے انصافی۔ پس اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ کوئی محبوب کی ناراضگی اور غصے سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس کی محبت میں کمی نہ آ جائے، لہٰذا اس راہ محبت میں ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہر اس عمل سے دور رہنا چاہیے جس سے وہ ناراض ہوتا ہے، تاکہ اس کی محبت اور چاہت میں اضافہ ہو سکے۔ کیونکہ جب ہم اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جب اللہ کسی سے محبت نہیں کرتا تو اس کی رضا بھی اس کے شامل حال نہیں ہوتی، اور جس سے اللہ راضی نہ ہو، اللہ کی رحمت اور فضل و کرم سے وہ شخص دور ہوتا ہے۔ پس خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کی محبت، رحمت اور اس کی بخششوں کی دوری سے ڈرتے ہیں۔ خدا سے کیوں کر محبت کی جائے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو بتاتا ہے کہ کیوں کر اللہ سے محبت کی جائے، چنانچہ ارشاد ہوا، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا دوسروں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور جیسی محبت خدا سے رکھنی چاہیے ویسی ان سے رکھتے ہیں، حالانکہ ایماندار لوگ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور کاش ظالموں کو اس وقت وہ بات سوجتی جو عذاب دیکھنے کے بعد سوجھے گی کہ یقیناً ہر طرح کی قوت خدا ہی کے لیے ہے، اور یہ کہ بے شک خدا بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 165۔ جو لوگ خدا کے علاوہ کسی اور کو خدا کے مد مقابل لاتے ہیں اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، ان لوگوں کو یہ بات نہیں سوچتی کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی محبت اور اطاعت کے لائق ہے۔ ہم عام طور پر اپنے جیسے انسانوں کے علم، حسن، طاقت یا تعلقات کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہی عقل، علم، حیات اور دیگر تمام کمالات، نعمتوں اور علوم کا مرکز و منبع ہیں۔ اگر کوئی طاقت یا علوم و فنون میں اعلیٰ مقام رکھتا ہے یا حسن اور جمال و کمال کا مالک ہے تو ان سب کو عطا کرنے والا وہی اللہ ہے جو تمام حمد و ثنا کے لائق ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، سورہ نحل آیت 53۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، سورہ ابراہیم آیت 34۔ پس اگر کوئی کسی سے ان صفات و کمالات کی خاطر محبت کرتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے ان صفات و کمالات کے خالق اور ان کے عطا کرنے والے پروردگار سے محبت کرے، پھر ان صفات کے حامل افراد سے محبت کرے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ ہی در حقیقت تمام تعریفوں اور محبتوں کے لائق ہے۔ ہم انبیاء اور اولیاء سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ خدا سے قریب ہیں، اسی طرح رسول خدا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ آپ محبوب خدا ہیں، لہٰذا تمام محبتیں صرف اور صرف خدا لم یزل کے لیے سزاوار ہیں، اور اس کے محبوب بندوں سے محبت خدا کی محبت کا تسلسل ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین اور آسمان کی وسعتیں مجھے سمانے سے قاصر ہیں، مگر میرے مومن بندے کا دل مجھے اپنے اندر سما سکتا ہے۔ بہار الانوار جلد 55 صفحہ 39۔ مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے، بس مومن کے لیے جائز نہیں کہ اللہ کی محبت کے سوا کسی اور کو اپنے دل میں بسائے۔ محبت ایمان اور اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہونی چاہیے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے کیوں کر محبت کریں؟ کیا اللہ سے محبت یہ ہے کہ ہم اس کی صرف حمد و ثنا پر اکتفا کریں، یا حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے ذریعے پہنچے ہوئے احکامات الہی کی اطاعت کریں؟ چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، سورہ آل عمران آیت 31۔ کیونکہ دوسری جگہ ارشاد الہی ہوتا ہے، جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو
اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت 7۔ رسول اللہ کی مکمل پیروی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ بقول شاعر، تم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہو اور ساتھ میں اللہ سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو۔ تمہاری قسم، تمہارا کردار بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو تو اس کی اطاعت بھی کرو، کیونکہ عاشق ہر حال میں اپنے محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ ہم اللہ سے کس طرح محبت کر سکتے ہیں اور اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے اور کن لوگوں سے نفرت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس سے اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، تم دنیا سے نفرت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ بحار الانوار جلد 14 صفحہ 328۔ حضرت عیسیٰ کے فرمان کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے نفرت کرنے لگے اور مکمل ترک دنیا کر لے، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا کے حصول کے لیے وقف نہ کر دے اور اس کا تمام ہم و غم حصول دنیا ہی تک محدود نہ ہو، بلکہ دنیا کو آخرت کے لیے حاصل کرے اور دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے۔ جب پروردگار عالم اپنے حبیب کو معراج پر لے گیا تو آپ سے فرمایا، اے محمد، میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو میرے لیے ایک دوسرے سے مہربانی سے پیش آتے ہیں، اور میری محبت کے حقدار وہ بھی ہیں جو میری خاطر آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں، اور جو فقط مجھ پر توکل کرتے ہیں ان کو بھی میری محبت لازم ہوگی۔ اور جان لو کہ میری محبت کو کوئی جان سکتا ہے اور نہ اس کی کوئی حد و انتہا ہے۔ بحار الانوار جلد 74 صفحہ 21۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندوں کی مجھ سے اس سے بڑھ کر محبت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے فرض کیے ہوئے احکامات بجا لائیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 82۔ یعنی فرائض و واجبات کی ادائیگی اور اس کے محرکات سے اجتناب کے ذریعے ہی اس سے محبت کا دعویٰ درست ہوگا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو غصے کے وقت برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ مشکات الانوار صفحہ 309۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں، خدا تم پر رحم کرے، جان لو کہ ہم نے خدا کی محبت اس وقت تک حاصل نہیں کی جب تک ہم نے اس کے دشمنوں سے اظہار نفرت نہ کیا، اور اس کی ولایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے دشمنوں سے دشمنی نہ کی جائے۔ مستدرک الوسائل جلد 12 صفحہ 238۔ امام محمد باقر مزید فرماتے ہیں، جو ہمیشہ موت کو یاد کرتا ہے خدا اس کو دوست رکھتا ہے۔ کافی جلد 2 صفحہ 122۔ کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ خدا سے ملاقات اور حساب و کتاب کو یاد کرتے ہیں اور خدا اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا اور اس کا رسول مجھ سے محبت کریں، بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو اس سے محبت کر جس سے خدا اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور اس سے نفرت کر جس سے خدا اور اس کا رسول نفرت کرتے ہیں۔ میزان الحکمہ صفحہ 504۔ اللہ کے محبوب بندوں کی صفات۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چنانچہ قرآن کریم میں فرمان الہی ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو کہ اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 195۔ پس لوگوں پر اپنے مال، اثر و رسوخ، عہدہ اور ہر اس چیز کے ذریعے احسان کیجیے جو ان کی ضرورت ہے، اور آپ انہیں پوری کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں، اگرچہ ایک دکھی انسان کو خوش کرنے اور روتے آدمی کے لبوں پر مسکراہٹ لانے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہے جو گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد احدیت ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 222۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ کریں اور دوبارہ اس کی معصیت نہ کرنے کا عہد کریں،
اور اپنی جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور خدا اپنی راہ میں لڑنے والوں اور مشکلات میں ایمان اور عقیدے میں کمزوری نہ دکھانے والوں کو بھی دوست رکھتا ہے۔ چنانچہ ارشاد پروردگار ہے، اور مسلمانوں، اس سے پہلے کتنے ایسے پیغمبر گزر چکے ہیں جن کے ساتھ خدا پرستوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور خدا کی راہ میں جب ان پر مصیبتیں پڑیں تو نہ انہوں نے ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دشمن کے سامنے سرنگوں ہوئے۔ ایسے صابرین کو خدا دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 146۔ یعنی اللہ ان صابرین کو دوست رکھتا ہے جو ہر طرح کی مشکلات کا صبر و استقامت سے مقابلہ کرتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں پیش آنے والی تمام آزمائشوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں، اور مشکلات کی وجہ سے اطاعت الہی سے دستبردار نہیں ہوتے۔ اللہ کی نافرمانی میں ملنے والی چیزوں سے دوری پر ہونے والی احساس محرومی پر صبر کرتے ہیں، اور اپنے نفس کی خواہش کے باوجود اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو بھی دوست رکھتا ہے جو نرم دل، خوش اخلاق اور پاک دل ہوتے ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم فرماتا ہے، اے رسول، یہ بھی خدا کی مہربانی ہے کہ تم ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہو، اور اگر تم بدمزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گرد سے ادھر ادھر ہو گئے ہوتے۔ بس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور ان سے کام کاج میں مشورہ کرو، مگر جب کسی کام کی ٹھان لو تو خدا ہی پر توکل کرو، کیونکہ جو لوگ خدا پر توکل کرتے ہیں خدا ان کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 159۔ خدا پر توکل یہ ہے کہ آدمی خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی تمام تر کوششوں کو مقصد کے حصول کے لیے اس امید کے ساتھ بروئے کار لائے کہ اگر خدا نے چاہا تو وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائے گا، اور اپنے مستقبل کے بارے میں محتاط رہتے ہوئے ہر کام کا نتیجہ خدا پر چھوڑ دے۔ خدا پر اعتماد اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی گھر سے باہر قدم ہی نہ رکھے اور ہر چیز کے صحیح انجام کی توقع بھی رکھے، بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے حتی الامکان کوشش کرے، پھر خدا پر بھروسہ رکھے کہ وہ اس کی محنت اور کوشش کا صلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث میں ہے، توکل کرنے والے وہی ہیں جو زمین کاشت کرتے ہیں۔ من لا یحذر الفقیہ، جلد 3 صفحہ 253۔ یعنی جس طرح کسان زمین میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی دیتا ہے، کھیت میں کھاد ڈالتا ہے، پھر خدا پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اچھی فصل دے گا، اسی طرح انسان کو بھی پہلے اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، پھر نتیجہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی توکل ہے۔ توکل کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی گھر کے اندر بیٹھا رہے اور یہ خواہش کرے کہ اس کا رزق اسے گھر کے اندر ہی مل جائے گا۔ خداوند عالم عدل و انصاف کو بھی پسند فرماتا ہے، اور جب لوگوں کے باہمی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل سے فیصلہ کرو، خدا تم کو اس کی کیا ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ سورہ نساء آیت 58۔ عدل یہ ہے کہ ہر حقدار کو اس کا حق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عدل کو ہر حال میں ضروری قرار دیا ہے، اگرچہ اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اے ایمان والو، مضبوطی کے ساتھ عدالت پر قائم رہو اور خدا لگتی گواہی دو، اگرچہ یہ گواہی خود تمہارے یا تمہارے ماں باپ یا رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، کیونکہ خدا تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہذا تم خواہش نفسانی کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو تہی کی تو جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ نساء آیت 135۔ عدل و انصاف سے کام لینا ہر مسلمان کا فرض ہے، چاہے دشمن کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ اے ایماندارو، خدا کی خوشنودی کے لیے عدل کے ساتھ گواہی دینے کے لیے تیار رہو، اور تمہیں کسی قبیلے کی دشمنی اس جرم میں نہ پھنسوا دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو۔ ہر حال میں عدل و انصاف کرو، یہی پرہیزگاری سے بہت قریب ہے، اور خدا سے ڈرو، کیونکہ جو کچھ تم کرتے اللہ اس سے باخبر ہے۔ سورہ مائدہ آیت 8۔ اور خدا ان مسلمانوں سے بھی محبت کرتا ہے
جو آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہتے ہیں مگر دشمنوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا تو ان لوگوں سے الفت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح پرا باندھ کے لڑتے ہیں کہ گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیواریں ہیں۔ سورہ صف آیت 4۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان اپنے تمام فروعی اختلافات بھلا کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند دشمن کا مقابلہ کریں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، اللہ ہر اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اپنے گناہوں پر غمگین ہوتا ہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں سے محبت کرتا ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 99۔ سرور کونین فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ باحیا اور بردبار لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ روضۃ الواعظین جلد 2 صفحہ 381۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرنے سے حیا کریں اور وسعت قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں، 3 طرح کے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ 1، وہ شخص جو رات کا ایک حصہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے مختص کرے۔ 2، وہ شخص جو دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہونے دے۔ 3، وہ شخص جو کفار کے ساتھ جنگ میں دوسروں کے بھاگنے کے باوجود ڈٹا رہے۔ میزان الحکمہ صفحہ 505۔ اور خدا اچھے اور نیک کام کرنے والوں کو، خصوصاً چھپ کر خدا کی راہ میں صدقہ دینے والوں کو بھی بہت دوست رکھتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں خدا دوست نہیں رکھتا، خدا ظالموں اور زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ تم سے لڑیں تم بھی خدا کی راہ میں ان سے لڑو اور زیادتی نہ کرو، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والوں کو ہرگز دوست نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ آیت 190۔ یہاں زیادتی سے مراد ہر وہ کام ہے جو دوسروں کی اذیت کا باعث ہو، چاہے ہاتھ سے مارے پیٹے یا زبان و بیان کے ذریعے سب و شتم کرے۔ اور خدا ان لوگوں کو بھی دوست نہیں رکھتا جو سود کھاتے ہیں۔ خدا سود کو مٹاتا ہے اور خیرات کو بڑھاتا ہے، اور جتنے ناشکرے گناہگار ہیں خدا انہیں دوست نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ آیت 276۔ بلکہ خدا ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کے اس صدقے کا کئی گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ چنانچہ ارشاد اقدس الہی ہے، جو لوگ خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس کی 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے، اور خدا وسعت دینے والا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 261۔ اور خدا ظلم کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے تو خدا ان کو ان کا پورا اجر و ثواب دے گا، اور خدا ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ آل عمران آیت 57۔ ظالم وہ ہے جو اپنے اور دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے۔ امیر المومنین امام علی فرماتے ہیں، ظلم 3 قسم کے ہیں، ایک قسم قابل معافی ہے اور دوسری قسم ناقابل معافی، جبکہ تیسری قسم وہ ہے جس پر سزا کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ وہ ظلم جو قابل معافی ہے وہ بندے کا اپنے نفس پر صغیرہ گناہ کر کے ظلم کرنا ہے۔ وہ ظلم جو ناقابل معافی ہے وہ خدا کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اور تیسری قسم کا ظلم جس پر سزا دیے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہ بعض انسانوں کا دوسرے انسانوں پر ظلم کرنا ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 74۔ امیر المومنین ہی کا ارشاد ہے، اس شخص پر ہرگز ظلم نہ کرنا جس کا پروردگار کے سوا کوئی مددگار نہ ہو۔ کافی جلد 2 صفحہ 331۔ دوسری روایت میں ہے کہ کمزور پر ظلم کرنا بدترین ظلم ہے۔ نہج البلاغہ خطبہ 31۔ اور خدا خیانت کاروں اور دھوکے بازوں کو بھی دوست نہیں رکھتا۔ چنانچہ ارشاد قدرت ہے، اے رسول تم ان لوگوں کی حمایت نہ کرو جو اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں، بے شک خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو دغاباز اور معصیت کار ہو۔ سورہ نساء آیت 107۔ اللہ تعالیٰ شیخی خوروں کو بھی دوست نہیں رکھتا، بے شک اللہ اکڑ کر چلنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ نساء آیت 36۔ اسی لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرو اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ اللہ خود پسند اور فخر جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
سورہ لقمان آیت 18۔ نیز اطراف کرنے والوں کو بھی خدا دوست نہیں رکھتا، اور خبردار فضول خرچی نہ کرو، کیونکہ خدا فضول خرچی کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ انعام آیت 141۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، جان لو خدا کو مومنین میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ وہ ہے جو اپنے غریب مومن بھائی کی دنیاوی فقر اور معاشی تنگ دستی میں مدد کرے، اس کو فائدہ پہنچائے اور مومنین کی پریشانیوں کو دور کرے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 261۔ صادق آل محمد دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، بندوں میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین بندہ وہ ہے جو بات کرنے میں مکمل سچا، نمازوں کا پابند اور اللہ کے فرائض کی حفاظت کرنے والا اور امین ہو۔ وسائل الشیعہ جلد 19 صفحہ 69۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اپنے بندوں میں وہ لوگ بہت پسند ہیں جو میری خاطر محبت کرتے ہیں، ان کے دل مسجد سے جڑے رہتے ہیں اور صبح سویرے استغفار کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اہل زمین پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہیں دیکھتے ہوئے میں دوسروں پر سے بھی عذاب کو ٹال دیتا ہوں۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 88۔ سرکار نبی کریم کا ایک اور فرمان عالی شان ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، بس مخلوقات میں اللہ کو سب سے پیارا وہ ہے جو اللہ کے عیال کو نفع پہنچائے اور اس کے گھر والوں کو خوش رکھے۔ کافی جلد 2 صفحہ 164۔ جب رسول اکرم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کس شخص کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، قال انفع الناس للناس، تو آپ نے فرمایا اس شخص کو جو دوسروں کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ کافی جلد 2 صفحہ 164۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ اللہ کا ارشاد ہے، تمام مخلوقات میری عیال ہیں، بس تم ان سے محبت کرو تو میں تم پر اپنا لطف و کرم کروں گا۔ کافی جلد 2 صفحہ 199۔ بس عزیزان محترم، خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم اس کے اوامر کی اطاعت کریں، اس کے محرکات سے بچیں اور خدا کے بندوں سے محبت و الفت کے ذریعے خدا سے اپنی محبت کا ثبوت دیں، اور اللہ کی مخلوق کو اپنے علم، مال، منصب اور اثر و رسوخ سے فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کریں تاکہ ہم دوسروں کے لیے باعث برکت بن سکیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے اس فرمان وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ، جہاں بھی رہوں خدا نے مجھے لوگوں کے لیے باعث برکت بنایا ہے، سورہ مریم آیت 31 کی تفسیر میں معصوم نے فرمایا ہے کہ یہاں مبارکن سے مراد لوگوں کے لیے مفید ہونا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ جہاں بھی ہوتے وہاں کے لوگوں کے کام آتے اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتے اور ان کے بیماروں کا علاج فرماتے۔ لہٰذا میرے عزیزو، ہمیں اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اللہ کے بندوں کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرنا چاہیے۔ دنیا کی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گی بلکہ یہیں رہ جائیں گی، اس لیے انہیں لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کام لانا چاہیے تاکہ یہ آخرت میں ہمارے کام آئیں۔ ہمیں اللہ کا یہ فرمان ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے پروردگار کے نزدیک ثواب میں اس سے کہیں زیادہ اچھی ہیں۔ سورہ کہف آیت 46۔ اور اس میں شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرتے رہے تو ہم ہرگز ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ سورہ کہف آیت 30۔ لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرتے رہو، تمہارے عمل کو اللہ، اس کا رسول اور صاحبان ایمان دیکھ رہے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 105۔